سیدنا حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے اگر ان کے مالی معاملات اور وظائف کا ذکر کریں تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں جب کیسر کے خزانے مفتوح ہوئے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خدمت میں تمام مال پہنچ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے یہ طے ہوا کہ تمام لوگوں کو ہتھیلی بھر کر ہتھیلی بھر کر جو ہے نا غنائم جو ہے نا وہ دیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین حضرت حسن کو وہ غنائم جو ہے نا وہ پیش کیے۔ تو اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جتنے بدری صحابہ کے وظائف تھے یعنی 5000 درہم سالانہ کے حساب سے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہی وظیفہ حضرات حسنین کریمین کے لیے آپ نے بھی وہی مقرر فرمایا اور ان کو بھی وہی وظیفہ دیا جاتا تھا جو ایک بدری صحابی کو جو ہے نا وہ دیا جاتا تھا۔ اسی طرح خمس، عراق کا جب خمس آتا تو اس میں سے بھی آپ سب سے پہلے سیدنا حسین اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو حصہ جو ہے نا وہ اپنا دیا جاتا تھا، اور صحابہ کے دور میں یہ معاملات رہے، آپس کے تعلقات یعنی صحابہ کے ساتھ ان کے یوں معاملات چلتے رہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں غزوات کا جب سلسلہ تھا تو اس میں بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہر غزوے میں جہاں بھی ان کی ضرورت پیش آتی تو وہ اپنے یعنی جوش و جذبے کے ساتھ اس میں شرکت بھی کرتے اور اپنی سرداری اور اپنے شجاعت کے جوہر جو ہے نا وہ وہاں ضرور دکھاتے۔ اسی طرح یعنی انہوں نے طرابلس میں سن 26 ہجری میں طرابلس کی جو جنگ ہوئی اس میں بھی حصہ لیا، اور سن 30 ہجری میں تبرستان اور خراسان میں جو جنگیں ہوئیں اس میں بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھرپور حصہ لیا اور داج شجاعت پیش کی۔ ایک مرتبہ یعنی یہ تو کبار صحابہ کی بات آئی، اسی طرح ایک مرتبہ ایک راوی بیان کرتا ہے کہ ہم ایک جنازے میں گئے تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ تو جب واپس آئے جنازہ بہت دور تھا، تو واپسی پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھک گئے اور ایک جگہ تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے بیٹھے تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نبی علیہ السلام سے سب سے زیادہ روایتیں کرنے والے صحابی ہیں، تو اپنی چادر سے ان کے پاؤں سے گرد جو ہے نا وہ صاف کرنے لگے۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ اس بات کو رہنے دیں، یعنی آپ کی جو قدر و منزلت ہے اگر وہ سب کو معلوم ہو جائے تو لوگ آپ کو کندھوں اور گردنوں پر اٹھائے پھریں۔ یعنی صحابہ کے دل میں آپ کی ایسی قدر و منزلت تھی کہ لوگ آپ کے دیوانے تھے، دیوانہ وار آپ کو چاہتے تھے۔ نسبت کیا تھی؟ پیغمبر کی نسبت تھی، خانوادہ رسول سے انسیت تھی، خانوادہ رسول سے جو ہے وہ رشتہ داری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، تو کیوں ایسا نہ ہوتا۔ اسی طرح حسنین کریمین اپنی یعنی فیاضی میں بھی بہت مشہور تھے، اور لوگوں کے مسائل، لوگوں کی مشکلات حل کرنے میں جس حد تک ممکن ہوتا پیش رہتے اور کسی سے پیچھے نہ ہٹتے، اور کبھی کوئی سائل ان کے گھر سے خالی جو ہے نا وہ نہیں گیا۔ ایک مرتبہ ایک راوی بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہوئے تو ایک اعرابی جو ہے نا وہ مدینہ کی گلیوں میں آواز لگا رہا تھا اور کچھ مانگ رہا تھا، سائل تھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز مختصر کی اور اس سے اس کی حاجت پوچھی، تو اس نے اپنی حاجت بیان کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم قمبر سے کہا کہ ہمارے پاس کچھ موجود ہے۔ تو اس نے عرض کی کہ صرف 200 درہم موجود ہیں جن کے متعلق آپ نے فرمایا ہے
کہ وہ صرف ہمارے خانوادے کے لیے ہی، ہمارے اہل خانہ کے لیے ہی ہوں گے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اب ان سے زیادہ، یعنی ہمارے اہل خانہ سے زیادہ حقدار آ گیا ہے، تو اس کو آپ عنایت کر دیں۔ تو ایسی یعنی بہت زیادہ آپ فیاضی کا مظاہرہ کرتے، اور جو بھی آپ کے پاس تشریف لاتا، جو بھی آپ کے پاس آتا، تو خالی ہاتھ نہ جاتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں بھی اہل بیت کی، صحابہ کرام کی محبت، عظمت ہمارے دلوں میں جاں گزین فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنے باہمی تعلق، باہمی اختلافات کو بھلا کر ان کے اسوہ پر چلنے کی کوشش کریں، بجائے ان کا نام کے، ان کے کام کی جو ہے نا وہ عظمت ہمارے دلوں میں ہو۔ نام بھی عظمت، نام تو ہے ہی عظمت والا، نام ہے ہی عظمت والا، اور ہم ان کی عزت تو کرتے ہی ہیں، لیکن اصل تو کام ہے کہ جو کام وہ کر کے گئے، تو وہ کام بھی ہمیں ہمارے دلوں میں زندہ رہے، اور ہم وہ کام بھی کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہوں۔